السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور میں بھی خیریت سے ہوں۔ ہفتہ ہے، سیچرڈے ہے، فرینڈز ڈے ہے، تو آفس جا رہا ہوں۔ ابھی ادھر ٹریفک جو ہے وہ بری ہے کافی، یہ اسٹرک آف ہوئی ہے بہت زیادہ، یہ پنجاب یونیورسٹی کے پاس۔ ٹھیک، تو آہستہ آہستہ گاڑی بالکل رینگ رہی ہے، میں نے کہا آپ کے ساتھ گپ شپ لگا لوں۔ تو آج جو ہے وہ 9 اکتوبر ہے، ٹھیک ہے جی، اور ہفتے کا دن ہے، وہ تو بتا دیا آپ کو۔ دوستو بات یہ ہے کہ ابھی جو باتیں چل رہی ہیں نا، بڑی باتیں چل رہی ہیں، بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ زیادہ چل رہی ہیں، اور دوسرا میڈیا تو جو ہے نا وہ خاموش ہے۔ ہمارا جو نیشنل میڈیا ہے وہ خاموش ہے، اور دوسرے جناب وہ بتا رہے ہیں آہستہ آہستہ کہ بھئی کیا مسئلہ ہے کیا نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ مسئلہ تو یہی چل رہا ہے کہ جناب DGISPR کو لے کے سارا کچھ چل رہا ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ تبادلے کا مسئلہ ہے، چھوٹا سا مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، حل ہو جائے گا۔ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ عمران خان یہ اسمبلیاں توڑ دے گا اور یہ کاٹ دے گا، نہ بھائی، وہ آپ جھکنے کی بات کرتے ہیں کہ وہ نہیں جھکے گا، وہ تو ایسے کوئی ہم نے اس کو ایشو بنایا ہوا ہے۔ ابھی ادھر سے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی کوئی ایسی بات نہیں آئی۔ ساری ٹیم ان کی یہ کہہ رہی ہے کہ جناب علی عمران خان کو یہ کہہ رہے ہیں اس کے اپنے وزیر کہ تسی کوئی آپ آئے ہو، تو انہوں کون لے آیا ہے دسو؟ انہیں کہا جی مینو تو باجوہ لے آئے تھے، کہندے اودی گل منو، بس سیدھی گل ہے، وہ باس ہے تہاڈا، منو۔ تسی باس نہیں ہے گے، تسی باس بنن دی کوشش ہی نہیں کیتی۔ پہلے ہر ہفتے تم ان کو ملنے جاتے تھے باجوہ صاحب کو، اور آپ مل رہے ہوتے تھے۔ اب آپ مہینے میں ایک دفعہ ملتے ہیں، اختلافات ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہنی مون کا پیریڈ ختم ہو گیا ہے، لیکن کوئی اتنا عمران خان کوئی اتنا وہ نہیں ہے، اسے اگر میں عام الفاظ میں کہوں کہ غیرت والا، جیسے وہ کہتا تھا کہ چند بندے کہیں گے کہ جناب نیازی صاحب استعفیٰ دو، میں استعفیٰ دے دوں گا، میں چپٹا نہیں رہوں گا، میں غیرت والا ہوں، میں فلانا ہوں، یہ وہ، نہ ایسی اب باتیں نہ کر، ایسے اب زمانے گئے، گو ذرا سی بات پہ برسوں کے یارانے گئے، لیکن اتنا تو ہوا کہ کچھ لوگ پہچانے گئے۔ یہ پہچان گیا ہے، جو باتیں کرتا تھا نا تبدیلی وغیرہ کی، آپ روز لطیفے سن نہیں رہے ہوتے۔ اس وقت 95% عوام عمران خان کو استعفے کا کہہ رہی ہے کہ نیازی صاحب استعفیٰ دو، گھر جاؤ، استعفیٰ دو۔ تو کیا وہ مان لے گا آپ کی بات؟ ہاں، وہ نہیں مانے گا، آپ ہنستے رہیں۔ اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی اسمبلیاں توڑ رہا ہے، نہ ایسی بات پہ اسمبلیاں توڑ رہا ہے، وہ بھی باجوہ صاحب کو ناراض کر کے، ان کے آرڈر باجوہ صاحب نے کیا ہے نا، DGISPR نے اعلان کیا ہے کہ فلاں جناب کور کمانڈر تبدیل ہو گئے ہیں، اور DGISPR بھی تبدیل ہو گئے ہیں، اب وہاں پہ ندیم صاحب آ گئے ہیں، اور موجودہ فیض حمید صاحب کو وہاں بھیج دیا گیا ہے پشاور میں۔ لیکن ایک بات پھر کھٹک رہی ہے جس کے اوپر ہم ویڈیو بنا رہے ہیں، ہمیں عمران کی غیرت سے کوئی امید نہیں ہے۔ اب کھٹک یہ رہی ہے کہ تبادلوں کے بعد کل جنرل فیض حمید صاحب نے عمران خان سے پھر ملاقات کی ہے۔ اب اس کے اوپر ساری جگہ تشویش پائی جاتی ہے، تشویش پائی جاتی ہے کہ یہ جناب ایز اے DGISPR اس نے کی ہے یا کور کمانڈر کے طور پہ کی ہے، اور عمران خان دستخط کیوں نہیں کر رہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ باتیں تبھی یہ چیمیں گوئیاں ہو رہی ہیں نا ساری، کہ عمران خان دستخط نہیں کر رہے جی، اب جی اسمبلیاں توڑ رہے ہیں جی، نہ کچھ بھی لا کر یہ کہہ رہے ہیں، میں ان کے حوالہ ہی دے رہا ہوں، نام لینا مناسب نہیں ہوتا، لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے سر۔ آپ کہیں کہ عمران خان شہید ہو جائے، عمران خان کو اس کے اوپر ووٹ ملیں گے؟ ایسی چیزیں پولیٹیکل سوچتے ہیں کہ عمران خان کو کل جی قمر جاوید باجوہ کے خلاف تقریریں کرنے سے ووٹ ملیں گے، لوگ تھو کریں گے کہ جناب تو نے یہ کیا کر دیا ہے، تو اس وقت استعفیٰ لے کے آ گیا ہے، یہ وہ اور وجوہات ہوتی ہیں جناب،
وہ تب نواز شریف کی وجوہات تھی جب غلام اسحاق خان ڈٹ گیا تھا اور نواز شریف صاحب ڈٹ گیا تھا، اور 1999 کے جو واقعات ہمیں نواز شریف وہ نواز شریف ہے سر، وہ عزت والا ہے، وہ ہمت والا ہے، جرت والا ہے، خاندان والا ہے، وہ خاندان والا ہے۔ ایسی چیزیں آپ عمران خان میں تلاش کرتے رہیں، آپ کو نہیں ملیں گی۔ کل وہ ان کے ایک رشتہ دار بھی کہہ رہے تھے عمران خان کے کہ جناب یہ سیاسی شہید بننا چاہتا ہے۔ یہ کون سے سیاسی شہید ہے؟ مجھے یہ بتائیں۔ آج عمران خان اسی DGISPR کے وجہ سے استعفیٰ دے دے یا اسمبلیاں توڑ دے اور عوام میں جائے کہ جی مجھے یہ آرمی والے کام نہیں کرنے دیتے، تو لوگ اس کو ووٹ دیں گے؟ اس کو ایسے کریں گے، لوگ ایسے کریں گے کہ تم کہہ کیا رہے ہو؟ کل تک تم کیا کہتے تھے، آج کیا کہہ رہے ہو، اور پرسوں کیا کہتے تھے؟ اس کا تو کوئی دین ایمان نہیں ہے نا سر جی، کوئی خاندان والا۔ یہ میں ساری جو آپ کو سنائی ہے نا، عزت والا، شیر بہادر، یہ ساری چیزیں ایسی کوئی عمران خان میں نہیں ہے، ایسی کوئی اس میں عمران خان میں بات ایسی نہیں ہے۔ اس کو لوگ یاد بھی کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ مسئلہ جو ہے نا یہ حل شدہ ہے۔ جو باجوہ صاحب نے کر دیا ہے، جو کور کمانڈروں کو انہوں نے اپوائنٹ کر دیا ہے، جو DGISPR اپوائنٹ ہو گیا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ عمران خان میں اتنی جرت، ان کے گوڈے گٹے میں اتنا پانی نہیں ہے، عمران خان کے گوڈے گٹوں میں اتنا پانی نہیں ہے کہ وہ اتنی جرت کرے یا ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوں نہ۔ ہم نے کل بھی یہ کہا تھا کہ ہم سول بالادستی کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان کا اختیار ہے، عمران خان کو کرنا چاہیے، بے شک سلیکٹڈ ہے جو بھی ہے، اس کو DGISPR مقرر کرنا اس کا کام ہے۔ اور سر جی لیکن یہاں پہ یہ چیزیں خواب ہیں۔ ایک بات، ہاں اس بات کو میں مان سکتا ہوں کہ عمران خان چونکہ ادارے تباہ کر رہے ہیں سارے، نیب کا ادارہ ہو، عدلیہ کا ادارہ ہو، یہ فوج کا ادارہ ہو، عمران خان جان بوجھ کے طے کر رہا ہے۔ کل میں ایک اینکر کا سن رہا تھا، انہوں نے کہا جی وہ اینکر کہہ رہا تھا یار پہلے میں نے سمجھا کہ شاید عمران خان نیا ہے نا، تو اس کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے، تو اس لیے یہ غلطیاں کر رہا ہے، اس لیے یہ غلطیاں کر رہا ہے۔ اب کہتا ہے مجھے یقین ہو گیا، وہ PTI کا بندہ تھا، کہتا ہے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ جان بوجھ کے اداروں کی تباہی کر رہے ہیں، اور ادھر سے ہی جو ہے نا وہ بڑا نقصان ہوگا، اور آپ کو وہ پیشن گوئیاں سچ ثابت ہوں گی جو حکیم سعید نے کی تھیں، جو ڈاکٹر اسرار نے کی تھیں، جو مولانا فضل الرحمان صاحب کرتے ہیں۔ آپ کو یقین ہو جائے گا کہ یہ کس مشن پہ آیا ہے۔ یہ جس طرح ادارے تباہ ہو رہے ہیں، کوئی ادارے کی اس وقت سینکٹیٹی نہیں ہے۔ سینکٹیٹی کا مطلب ہے کہ کوئی پاک دامنی نہیں ہے۔ آپ کہیں جی کہ عدلیہ بہت پاک اور میرٹ پہ کام کر رہی ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے جو شوکت عزیز صدیقی کے ساتھ انہوں نے کیا ہے، جو قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ انہوں نے کیا ہے۔ پھر آپ کہیں جی نیب کا ادارہ صحیح کام کر رہا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ماضی میں بھی ایسی چیزیں ہوئی ہیں، لیکن اس وقت مکمل تباہی ہو گئی ہے۔ پھر آپ کو جناب یہ ادارے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، یہ آپ کے حساب سے صحیح کام کر رہے ہیں؟ اور بھائی عمران نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ وہ کہتے ہیں نا، اس کو سوشل میڈیا پہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان دا اپنا کوئی بزنس نہیں سی تے انہیں کسے دا چھڑیا بھی نہیں۔ یہ ایک کھلنڈرا بندہ آ گیا ہے جو ہمارے سر پہ، اور اس کو ہم بٹھائے جا رہے ہیں۔ اب اپنے ہی اس کو جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں، اپنے ہی کہہ رہے ہیں، اور اس کو مشیر ہیں اس کے شیخ رشید جیسے، فواد چودھری سے جیسے، جڑے کہتے ہیں ابا مرے بھی تے حلوہ کھانا ہے، اما مرے تو بھی حلوہ کھانا ہے۔ وہ تو ہے لوگ نے سارے، یہ اس کو صحیح مشورہ دے سکتے ہیں؟ یہ تو کہیں گے عمران خان صاحب لیٹ جاؤ، جھکنا نہیں ہے، لیٹ جاؤ، لیکن ساری حکومت رہنی چاہیے۔ ہاں البتہ یہ جہاں پہ اپوزیشن جو کردار ادا کرے نا وہ کرنا چاہیے۔ ہم نواز شریف کا جو بیانیہ ہے سول بالادستی کا، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جو ادارے ہیں اپنی سرکل میں رہیں، اپنے ڈومین میں رہیں، اپنے دائرے میں رہیں، یہ ہم کہہ رہے ہیں۔ تو باقی جناب علی یہ ساری باتیں ہیں۔ عمران خان سے آپ کسی خیر کی توقع نہ رکھیں، وہ تو تباہی کرنے آیا ہے، وہ تباہی کے لیے کرے گا،
وہ آرام سے جائے گا نہیں، جائے گا تو پکا پکا چلا جائے گا، وہ جو میں نے آپ کو کہا ہوا ہے نا وہ پکا پکا جائے گا عمران خان. ٹھیک ہے، تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.